اور حلال میں صحت ہے، آپ چونکہ حکیم ہیں، بالکل بالکل اس اعتبار سے بتائیں بچوں کی شادی جلدی کرنے سے طبی لحاظ سے کتنا ضروری ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، آج ہمارے پاس بہت ہی عظیم مہمان حکیم ابن حکیم، حکیم محمد زاہد بن حکیم عبد المجید، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تشریف لائے۔ اللہ پاک ان کی آمد کو ہمارے ادارے میں باعث خیر و برکت بنائے۔ یوٹیوب کی دنیا میں ان کا بہت بڑا ایک نام ہے ماشاءاللہ، لاکھوں لوگ ماشاءاللہ ان سے استفادہ کر چکے ہیں، اور اللہ پاک کے فضل و کرم، چونکہ جدی پشتی حکمت سے تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے یہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں بہت ہی اچھے انداز سے خدمت کر رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ جیسے وہ جو عطائی حکیم ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، اور اصلی ماہر حکیم ہیں اور نباز حکیم ہے اور حاذق حکیم ہے، اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ امت کی بہترین انداز سے خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سے مزید کام لے۔ اور میں سب سے پہلے میں نے نیت کی تھی ان کو، یہ چونکہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ کو یہ اعزازی طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ اچھا یہ فرمائیں آپ نے ہماری نکاح آسان تحریک کی باتیں سنی اور ہماری ویڈیوز دیکھی، آپ کو یہ ہماری باتیں کیسی لگی؟ بچوں کی شادیاں جلدی کرنا، رسم و رواج سے پاک کرنا، عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہنا، شادیاں ایک میں دو دو تین تین چار چار کرنا، ان میں سے ایک ایک پر بولیں، بچوں کی شادیاں جلدی کرنا کیوں اور کتنا ضروری ہے؟ ماشاءاللہ جی، جیسے الحمدللہ اللہ رب العزت کسی کسی کو یہ صلاحیت نصیب فرماتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے آپ کو، کہ جس نے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر یہ سوال اٹھایا کہ کیسے آنے والی نسلیں ہماری برائی سے بچ سکے۔ سب سے پہلا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے آنے والی جو نسل ہے کہ وہ برائی سے بچ جائے، اس لیے نکاح ضروری ہے۔ اور اگر نکاح نہیں کریں گے، وہ سسکتے رہیں گے، وہ ان کے اندر خواہشات کا انبار بڑھتا چلا جائے گا، اور جب خواہشات کا انبار بڑھتا چلا جائے گا، جب ان کو کوئی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار نہیں کریں گے، کوئی نہیں ملے گا، تو پھر وہ غلطیوں کی طرف جائیں گے، غلط کاریوں کی طرف جائیں گے، شروع سے ہی حرام کی طرف جائیں گے، شروع سے حرام کی طرف جائیں گے، ان کی زندگی ہی خراب ہو جائے گی۔ یعنی ہماری کیا چاہتے ہیں، اللہ رسول کی بات ہے بھائی، قرآن سے حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، واضح ثابت ہے۔ جی جی بالکل ایسا، اللہ پاک کی طرف سے یہ چیز پیدا ہو جائے، جوانی اللہ پاک لڑکے کو لڑکی کو عطا فرمائے، اس کی جلدی نکاح کرنے سے شروع سے وہ حلال کی طرف جائیں گے، اور آپ کی زندگی بھر حلال کی طرف، پوری زندگی حلال، بے شک، اور حلال میں برکت ہے، حلال میں برکت، اور حلال میں صحت ہے، آپ چونکہ حکیم ہیں، بالکل بالکل اس اعتبار سے بتائیں کہ یعنی بچوں کی شادی جلدی کرنے سے طبی لحاظ سے کتنا ضروری ہے؟ یہ دیکھیں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچپن میں جلدی شادی ہو جائے، جیسے کہ 18 سال کی عمر میں، کم از کم 18 سال کی عمر میں شادی ہو جانا چاہیے، 18 سال 20 سال جلدی سے شادی ہو جائے، بلکہ اس سے بھی پہلے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر۔ تو اگر دیکھتا ہے کہ اس میں یہ بھی تھوڑی سی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر بچہ جیسے تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے، تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے لگ جائے کہ مرتبہ اس کا نقصان بھی ہو چکا ہے، اس میں نقصان کی بات یہ ہوئی ہے کہ بچہ چھوٹی عمر میں ہے تو اس کی شادی ہوئی، تو اس کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے اپنی بیوی کو یہ الفاظ بول دیے کہ طلاق کی، اس کو سمجھ نہیں ہوتی، تھوڑا سا اتنے میں میچورٹی ہو جائے کہ 15 سے اوپر ہو جائے، 16 سال 17 سال، جس میں اس کو سمجھ آ جائے، میٹرک سے پاس اس نے کر لیا ہو، تو اس میں جب اس کے خواہشات بڑھنے لگے تو اس کی شادی کرو۔ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو یہ جو دوسری خرافاتیں ہیں، جیسے کہ آج کل موبائل کا غلط استعمال اور بد نظری اور چیزوں کے اندر لگنا، تو اور بے احتیاطیوں سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اچھا جی، ماشاءاللہ۔ اور ہماری دوسری بات ہے، رسم و رواج سے شادیوں کو پاک کیا جائے۔ رسم و روایت تو ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے، یہ دین کا تو سب سے پہلے ہی یہ ہے کہ سنت کے مطابق زندگی بنائے، رواج کو ختم کریں۔ سنت کا اور رواج کا یہ تو ٹکراؤ ہے، کل قیامت تک رہے گا یہ، اور جو سنت پہ چلیں گے وہ اس کا جنت کا راستہ ہے، اور جو رواج پہ چلیں گے اس کا راستہ جہنم ہے۔ مجھے وہ شعر یاد ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ایسی بات، سنت کے راستے پہ چلے گا گویا کہ جنت کے راستے پہ چلے گا، ایسی بات۔ اور سنت، اچھا رسم و رواج پہ چلے گا، سنت چھوڑے گا تو وہ جہنم کا راستہ بن جائے گا۔ بالکل ایسی بات۔ اچھا تیسری بات، عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہنا ضروری ہے، کوئی مرد رنڈوا بے نکاح نہ رہے، کوئی عورت بیوہ بے نکاح نہ رہے، مطلقہ بے نکاح نہ رہے، یہ کیوں اور کتنا ضروری؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی جس کی کوئی بیوی فوت ہو گئی تو اس کو بھی بڑھاپے کے اندر ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک عورت ہے
اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کو بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت ہوتی ہے. اگر ان کو سہارے کی، یہ تو ہے نا اپنی خواہش پوری کرنے کی، ایک تو یہ الگ بات ہو گئی. ایک تو انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ انسان کی اور روزمرہ کی زندگی کے اندر کتنے کام ہیں، کتنی ضرورتیں ہیں کہ جو اپنے میاں بیوی سے جو ڈسکس کر سکتا ہے نا بندہ، تو وہ اور کسی سے، نہ ماں سے کر سکتا ہے، نہ باپ سے کر سکتا ہے، نہ بیٹی سے کر سکتا ہے، نہ بیٹے سے کر سکتا ہے، نہ بہو سے کر سکتا ہے. تو اس لیے ہر اس میں دیکھو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں. تو ان کی ہم اٹھا کے دیکھیں، کبھی ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں تو صحیح. اگر جب ہم ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہمیں ان سے سبق حاصل ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر دیکھیں، ایک تو ضرورت ہے کہ شادیوں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کریں، یہ مسئلہ نہیں ہے. اس میں تو اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ جو بڑی عمر کے اندر ہیں، بڑی عمر کے اندر ان کو سہارے کی ضرورت ہے. ان کو سہارا ملے گا اور خود کو بھی سہارا ملے گا، اور تنہائی کا ساتھی بنے گا. تنہائی کا ساتھی بنے گا. تنہائی بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب. آدم علیہ السلام جنت میں تنہائی نہیں برداشت کر پائے. بالکل ایسی اور بات. وہ بھی بے چین ہو گئے جب تک اما حوا نہیں آئی، بے چین رہے. بالکل ایسی. اما حوا آنے کے بعد سکون مل گیا. اچھا جی، اگلی بات یہ ہے کہ شادیاں 2 3 4 کرنا کیوں اور کتنا ضروری ہے؟ طبی لحاظ سے بھی بتائیں اور شرعی لحاظ سے بھی آپ کے ذہن میں خاص بات ہو. طبی لحاظ سے تو یہ بات ہے کہ انسان جتنا حلال میں رہے گا، جتنا حلال کی خواہش رکھے گا، جتنا حلال کو استعمال کرے گا، تو حلال کے ساتھ نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ ایک انسان کسی اپنی حلال طریقے سے بیوی سے ملتا ہے تو صدقہ ہے. تو ہم نے یہ سنا ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، سبحان اللہ. کم نہیں ہوتا. صدقے سے مال بڑھتا ہے. تو ایسے ہی اگر ہم اپنی یہ سوچ کے کہ ہم 4 شادیاں کروائیں تو 4 شادیوں کے لحاظ سے انسان کی طاقت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ سنت بھی ہے ہماری، اور دین کے اندر یہ ضروری بھی ہے. جو بے سہارا، جیسے میں نے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا یہ تو بہت بڑا اجر عظیم ہے اور اللہ رب العزت بہت بڑی نیکی ہے. تو اگر ہم انشاءاللہ یہ کریں تو یہ آپ نے جو تحریک چلائی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ، مجھے تو بہت پسند آئی. اللہ رب العزت ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو انسان اس کو پورا کر سکتا ہے، اپنی جس کے اندر اختیار میں ہے تو وہ تو ضرور کرے. ہاں، جس کے اختیار میں نہیں ہے تو وہ اللہ سے دعا کرے، کم از کم نیت کرے، کم از کم ارادہ کرے، نیت کرے. تو انشاءاللہ اس بات کو آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں، دوسروں تک بھی پھیلائیں. یہ بہت اعلیٰ کام ہے ماشاءاللہ. اللہ رب العزت ان حضرات کو اور آگے مزید ترقی عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کو قبول فرمائے.